السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جرابوں پر مسا ایک اہم مسئلہ ہے اور سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان میں تو یہ ایک جھگڑے اور فساد کا باعث بھی ہے۔ ہر چیز کی طرح یہاں بعض سنت چیزیں اور بعض اوقات واجب درجے کی چیزیں خاص فرقے کی نشانی بن جاتی ہیں اور دوسرا فرقہ بہت سارے دلائل ہونے کے باوجود اسے ماننے پر تیار نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے یہی جو مسئلہ ہے جرابوں پر مسے کا، یہ اہل حدیث کی نشانی بن چکا ہے۔ قطع نظر کہ اس کے کیا دلائل ہیں، مطلب جو جرابوں پر مسح کرتا ہے، یہاں آپ کسی کو دیکھیں وہ کر رہا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہے۔ اب آگے چلو تھوڑی جسے کہتے ہیں کفر ٹوٹا بلا بلا کر کے اب آگے کچھ بہتری آئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ کر لے جرابوں پر مسح تو اسے جو سننی پڑتی ہیں پھر وہ آپ جانتے ہیں، خاص کر سب سے پہلے اپنی فیملی کی طرف سے، یا ایون مسجد میں کوئی بندہ بھی دیکھ رہا ہے جس نے پوری زندگی جسے کہتے ہیں نا دین کی اگر بھی جسے نہیں پتہ، جو کبھی کبھی مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، وہ بھی کسی بندے کو دیکھ لے گا، وہ شکل سے عالم بھی لگا ہوگا، وہ اسے ٹوک دیتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ویسے جسے کہتے ہیں نا نہیں ٹوکتے تو نہیں ٹوکتے، اس کی اور وجوہات ہیں شر سے بچنے کے لیے، یا بھی ناراض نہ ہو جائے یا وغیرہ، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے آپ جرابوں پہ مسح کریں کسی بھی مسجد میں، اہل حدیث کی مسجدوں کو چھوڑ کر، تو آپ کو فوری جو ہے شیعہ حضرات کی مسجدوں کو بھی چھوڑ کر، کیونکہ میں اہل سنت کی بات کروں تو اسی لیے نام نے لیا۔ تو اس حوالے سے مولانا مودودی رحمہ اللہ سے ایک سوال ہوا، اس کا انہوں نے کیا جواب دیا، پہلے وہ پڑھتے ہیں، پھر ان کے موقف کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کتنا مضبوط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکاٹ لینڈ سے ایک بھائی نے کوشچن کیا کہ میں نارتھ اسکاٹ لینڈ میں رہتا ہوں اور یہاں سردی ہوتی ہے، لیکن جرابوں پہ مسح کا مسئلہ یہ ہے کہ علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جواب فرمایا کہ جہاں تک چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کا تعلق ہے تو اس پر قریب قریب تمام علماء سنت متفق ہیں، مگر سوتی اور اونی جرابوں کے معاملے میں عموماً ہمارے فقہا جو قائل ہیں، یہ میں خود کہہ رہا ہوں، جو قائل بھی ہیں وہ انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ جرابیں موٹی ہوں اور شفاف نہ ہوں، ان کے نیچے سے پاؤں کی جلد نظر نہ آئے اور وہ کسی قسم کی بندش کے بغیر قائم رہ سکیں۔ اس کے بعد مولانا مودودی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امکانی حد تک یہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہمارے فقہا شرائط لگاتے ہیں کہ جرابیں موٹی ہوں اور اونی ہوں اور شفاف نہ ہوں اور اس طرح قائم رہ سکیں، جو شرائط علماء سے سنتے ہیں، ان کا ماخذ کیا ہے؟ تو مولانا مودودی کہتے ہیں کہ مجھے قرآن و سنت میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی جس میں کوئی بھی ایسی شرط لگائی گئی ہو جرابوں پر مسح سے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ جو چیز سنت سے ثابت ہے کہ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں اور جوتیوں پر مسح کیا۔ نسائی کے سوا کتب سنن میں، جسے ستہ آپ کہتے ہیں عرف عام میں، اور مسند احمد میں مغیرہ ابن شعبہ کی روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا جس میں آپ نے مسح کیا جرابوں اور جوتیوں کے اوپر۔ اس کے بعد مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ ابو داؤد کا بیان ہے کہ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، برا بن عازب، انس ابن مالک، ابو امامہ، سعد بن سعد اور عمرو بن حریث نے جرابوں پر مسح کیا ہے، یعنی انہوں نے ان صحابہ کا نام لیا ہے کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ نیز حضرت عمر اور ابن عباس سے بھی یہ فعل مروی ہے، بلکہ امام بیہقی نے ابن عباس اور انس بن مالک سے اور امام طحاوی نے اوس بن ابی اوس سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جوتوں پر مسح کیا، یعنی جرابیں بھی نہیں پہنی ہوئی تھی، آپ نے جوتوں پر مسح فرمایا۔ ان مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف جراب اور صرف جوتے اور جرابیں پہنے ہوئے جوتے پر مسح کرنا بھی اسی طرح جائز ہے جس طرح چمڑے کے موضوع پر مسح کرنا۔ ان روایات میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہا کے تجویز کردہ شرائط میں سے کوئی شرط بیان فرمائی ہو، اور نہ ہی صحابہ کرام نے یہ ذکر فرمائی ہو، اور نہ ہی یہ ذکر کسی جگہ ملتا ہے کہ جن جرابوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا اور مذکورہ 12 صحابہ نے مسح کیا کس قسم کی تھی۔ اسی لیے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ فقہا کی عائد کردہ شرائط کا کوئی ماخذ نہیں ہے، اور فقہا چونکہ شارع نہیں ہیں
اس لیے ان کی شرطوں پر اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ یعنی فقہا دین کی اصل نہیں ہے، وہ دین جاری کرنے والے نہیں ہیں، دین جاری کرنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اسی لیے فقہا کی جو شرائط ہیں وہ سنت سے یا صحابہ کرام کے عمل سے کچھ نہیں ملتا، صرف آپ کو یہی ملے گا کہ انہوں نے جرابوں کے اوپر مسح کیا۔ تو اب جو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے صحابہ کا ذکر کیا ہے نا، کہ امام ابو داؤد نے ذکر کیا ان صحابہ کا کہ یہ جرابوں پر مسح کرتے تھے، وہ آپ کو ملے گا جامع ترمذی 99 نمبر روایت کے نیچے اور ابو داؤد 159 نمبر روایت کے نیچے۔ یہ آپ نمبر نوٹ کر کے کھول کے دیکھیں، ان صحابہ کے نام امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے نقل کیے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جو انہوں نے اس روایت کا ذکر کیا ہے کہ جوتیوں پر آپ نے مسح فرمایا، ابو داؤد کی، وہ آپ کو 117 نمبر روایت میں مل جائے گا۔ اب آتے ہیں امام ترمذی نے اور امام ابو داؤد نے جو فہم لکھا ہے ائمہ کا، اس میں امام ابو داؤد نے بھی نام ذکر کیا، لیکن اگر آپ ترمذی شریف کی 99 نمبر روایت میں جائیں گے تو پہلے تو میں اس حدیث پہ بیان کرتا ہوں جو مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پہ مسح فرمایا۔ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا شیخ زبیر رضی نے، اور ضعیف قرار دیا کس وجہ سے؟ امام سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے۔ کوئی نقص نہیں ہے، صرف وہ ان سے روایت کریں سفیان ثوری رحمہ اللہ۔ تو یہ حدیث احناف کے نزدیک بالکل ٹھیک ہے، اور ان ائمہ کے نزدیک بھی ٹھیک ہے جو تدلیس کو اگر اطلاق نقص نہیں سمجھتے، جو کہتے ہیں اگر ثقہ راوی ہو امام ہو وہ تدلیس کر بھی لے تو خیر ہے۔ یہ جو ترک رفع دین والی روایت ہے ترمذی کی، اس میں بھی سیم امام ابو سفیان ثوری مدلس ہیں، یعنی وہی نقص اس روایت میں بھی ہے جو ترک رفع دین والی ابن مسعود والی روایت میں ہے۔ اور ابن مسعود والی روایت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے ہمارے مناظر احناف کی مناظرے موجود ہیں، ان کی کتابیں بھری پڑھی ہیں، تو اسی اصول پہ یہ روایت بھی صحیح ثابت ہوتی ہے، احناف پر یہ حجت ہے اسی لیے۔ اور دوسرا، اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح لکھا ہے، وہ ترک رفع دین والی کو تو صرف امام ترمذی نے حسن کہا تھا، حسن صحیح نہیں کہا، پھر بھی وہ کہتے ہیں دیکھیں امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے، لیکن اس روایت کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جرابوں پر مسح فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگی اس کی بحث۔ اور اس روایت کے نیچے امام ترمذی نے ایک اور کام کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا جرابیں موٹی ہونی چاہیے۔ موٹی سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے بالکل پتلی نہ ہوں جس میں جسم نظر آئے۔ مولانا مودودی نے کہا کہ جسم نظر نہ آنے والی شرط مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن ظاہر ہے ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ہم جو جراب یا لباس پہنتے ہیں وہ ڈھانپنے کے لیے پہنتے ہیں، حفاظت کے لیے پہنتے ہیں سردی گرمی مٹی سے، تو اس کا جواز چلو نکل سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت کے نزدیک، بخاری مسلم کی روایت ہے، ایسی عورتیں آئیں گی جو ایسا لباس پہنیں گی جس سے جسم واضح طور پر نظر آئے گا، یعنی وہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ تو ایسی جرابیں جو جالی والی جرابیں فیشن کے طور پہ پہنی جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ تو لباس میں شامل نہیں ہوتی، ان کو ہٹ کے جو ہم نارمل جرابیں پہنتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ سفیان ثوری، ابن مبارک، امام عبداللہ ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ جرابوں پر مسح کے قائل ہیں۔ سر اتنے اماموں کے نام ہیں۔ اور اس کے بعد امام ترمذی نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں سند کے ساتھ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے آخری زمانے پہ جرابوں پر مسح نہ کرنے کے فتوے سے رجوع کیا تھا، اور جس مرض سے ان کی وفات ہوئی ہے اس میں انہوں نے جرابوں پر مسح کیا اور اسی سے نماز پڑھی، جبکہ انہوں نے جوتے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے آج وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ کا بھی رجوع لکھا ہے۔ تو اب جرابوں پر مسح کرنے کے قائل میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہو گئے ان سب ائمہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آپ جرابوں پر مسح کو تو ایک منٹ بھول جائیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں تابعین کے آثار موجود ہیں، 5 تابعین کے صحیح سند کے ساتھ کہ وہ پاؤں پہ مسح کرتے تھے، پاؤں پہ مسح۔ اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام طحاوی اور امام بیہقی نے
ایسی روایات نقل کی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیوں پر مسح کیا جبکہ آپ نے جرابیں بھی نہیں پہنی ہوئی تھی. تو یہ میرے بھائی دین کی سہولت ہے. اچھا وہ جو تابعین کا ذکر ہے نا جو پاؤں پہ مسح کرتے تھے، ان میں حسن بصری بھی شامل ہیں اور اکرمہ تابعی بھی شامل ہیں، اتنے بڑے بڑے تابعی. تو اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو حدیث کے ذریعے آپ کو احادیث اور ائمہ کا منہج آپ کو سمجھ آ گیا. اب میں ایک دن مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو سن رہا تھا، اس میں وہ ٹاپک یہ تھا کہ کیا اہل حدیث کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہاں ہو جاتی ہے کرتے کرتے انہوں نے کہا ہاں اگر اس نے جرابوں پہ مسح کیا تو اس سے بے اس کا وضو بھی نہیں ہوتا، لہٰذا وضو نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، لہٰذا یہ آپ احتیاط کر رہے ہیں. یعنی پہلے آپ اہل حدیث امام سے جا کے پوچھیں گے جرابوں سے مسح نہیں سی کی تھا. میرے بھائی اگر ہمارا جرابوں پہ مسح نہیں ہوگا نا تو جو فتویٰ آپ ہم پہ لگاتے ہیں وہ آپ ان صحابہ کرام پہ بھی لگائیں. کن کن صحابہ کرام پہ میں نام لے کے دیتا ہوں، یا اس پہ کریں بحث. ہاں جی آپ لگائیں جی حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود، براء بن عازب، انس ابن مالک، سہل بن سعد، عمرو بن حریث، ابو امامہ. اس کے بعد امام حنیفہ، امام ترمذی، سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی، امام اسحاق بن راہویہ اور امام احمد بن حنبل. فتویٰ ایک لگائیں، آپ بحث کریں. بحث کے بعد اگر آپ ہمیں گنجائش دیتے ہیں کہ گنجائش نہیں دیتے کہ آپ کا وضو نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی، تو پھر ان سب کی بھی نہیں ہوگی، ان پہ بھی فتوے میں شامل کریں جو بھی رد کرتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ ان کی حسن بصری اور اکرمہ تابعی، سوری میں نام بھول گیا تھا، ان پہ بھی فتویٰ آئے گا، باقی تابعین پہ بھی آئے گا جن کا ذکر ہے. آپ یہ کہیں نہیں ان کی مسح کرنے سے جرابوں پر نماز ہو جاتی تھی اور ہماری نہیں ہوتی، یہ پھر دو نمبر والی بات ہے. یا ہماری نہیں ہوتی تو ان سب کی بھی نہیں ہوگی، اور ہماری ان سب کی ہو جاتی تھی تو ہماری بھی ہوگی. میرے بھائی یہ متفق کا مسئلہ ہے. اور اس سے بھی میں مزے کی بات بتاؤں، جو ابو داؤد ہمارے دیوبندی علماء نے چھاپی ہے اس میں انہوں نے اس حدیث کے نیچے 159 کے نیچے لکھا ہے کہ ہم بھی جرابوں کے مسح کے قائل ہیں لیکن وہ موٹی ہونی چاہیے، لیکن ممبر پہ آپ کو نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جرابوں کے مسح کا مسئلہ تھا. باقی اگر کسی کو یہ ماخذ ملتا ہے کہ یہ جو فقہاء نے جو شرائط لگائی ہیں موٹی ہوں ایسے ہوں، یعنی ہر مسئلے کو آسان نہیں نہ رہنے دیا. بھی سیدھی بات ہے صحابہ نے جرابوں میں مسح کیا، آپ بھی کر رہے ہیں. اب اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سنایا نا وہ یہودیوں کا قصہ کہ انہیں اللہ نے کہا تھا قربانی کرو، وہ کہتے تھے گائے کیسے ہو، موٹی ہو، دبلی ہو، رنگ کیسا ہو. یعنی انہوں نے اپنے لیے دین خود مشکل کرتے گئے. بھی اللہ نے جب کہا قربانی کرو، اسی لیے اللہ نے ہمیں سنایا کہ زیادہ سوال پوچھ کے غیر ضروری اپنے اوپر مصیبت نہیں کھڑی کرنی چاہیے. بھی رسول اللہ نے جرابوں میں مسح کیا، ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اب آپ کو کیا چاہیے؟ تو بعض جگہ پاتاپے ترجمہ ہوا ہے، ورنہ اس کے لیے جو جرابین لفظ ہوتا ہے جس کو تھوڑا سا مسئلہ ہے نا، وہ گوگل پہ جا کے لکھے ساکس، اس کو ٹرانسلیٹ کرے عربک میں تو اس کا ترجمہ آئے گا جرابین. تو جرابوں کو عربی میں جرابیں ہی کہتے ہیں، یہ جو ہم جرابیں کہتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ المبین. باقی کوئی سوال ہو یا کسی بھائی کے پاس اور دلیل ہو تو وہ انشاءاللہ اسی کے نیچے کومنٹ کر دے، ویڈیو کے نیچے میں انشاءاللہ رسپونڈ کروں گا. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا.